اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سواری پر سوار ہونے کی دعائیں بتلا رہے تھے۔ جب ہم کسی پر سوار ہو کر جائیں، سواری پر بیٹھیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعائیں ہیں، اس کو ہم لوگ یاد کر لیں، اور جب بھی سواری پر سوار ہو تو جو ہے یہ دعا کو ایک مرتبہ جو ہے اس کو پڑھ لیں۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم زبان سے اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور تیری ذات پاک صاف ہے کہ تو نے ہمارے بس میں اس سواری کو کر دیا، اور جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر بھی ہم کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کر لیں اپنی زبان میں۔ اور آگے فرمایا تھا کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم سب کو اپنے اللہ کی طرف، اپنی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان مشرکین لوگ جو یہ بات بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کا جز بنا لیے ہیں۔ کیا مطلب کہ مشرکین عرب جو ہے، عرب کے اندر جتنے بھی مشرکین تھے وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ لوگ جو ہے مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے، تو جس کی وجہ سے مشرکین عرب جو ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفنا دیتے تھے کہ بھائی بیٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے اب بیٹی ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو اپنا بیٹی سمجھ لیا ہے، تو فرشتے جو ہیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند ہے اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو ہم کو جو بیٹی پیدا ہوں گے اس کو ہم زندہ دفن کر دیں گے۔ تو اس عقیدہ سے، اس سوچ سے اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے جواب دے رہے ہیں اس آیت میں۔ 4-5 آیتیں ایسے جس میں جواب دے رہے ہیں کہ تم لوگ یہ بات بنا رکھے ہو کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے اسی کو دوسری جگہ کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن نے صاف صاف اعلان کیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بہت ہی ناشکرہ ہے۔ کھلم کھلا کیا ہے، ناشکرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور بہت ہی کھلے عام جو ہے ناشکری کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، بھلا بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو ہے اپنے لیے جو ہے بیٹی کو پسند کیا ہو، کسی کو بیٹی بنا لیا ہو، اور وہ اصفاکم بالبنین، اور بیٹے جو ہے تم لوگ اپنے لیے چن لیے ہو۔ کیا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے بیٹی بنا لیں گے؟ وہ تو فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بیٹی نہیں بنا سکتے۔ اور تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بیٹا جو ہے اپنے لیے منتخب کر لیے ہو، اپنے لیے سوچ لیے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان میں سے کسی شخص کو بیٹی کی پیدائش پر خوشخبری دی جاتی جو للرحمن، جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رکھی تھی، یعنی بیٹیاں جو ہے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں، فرشتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ بیٹیاں بھی جو ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس کو ہم زندہ دفن کر دیں گے۔ تو جب ان کو کسی اپنی بیٹی کی ولادت کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ منسوب کر رکھے تھے، تو مثلاً ظل وجہہ مسودا، تو ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہو جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ بیٹی کا نام سن کے بیٹی پیدا ہوا ہے تو ان کے چہرے پہ غصہ آ جاتا تھا، پورا چہرہ جو ہے پورا کالا ہو جاتا تھا۔ اور وہ ہوا کظیم، اور وہ اپنے اندر دل ہی دل میں گھٹتا تھا،
یعنی اپنے آپ کو کوستا تھا، پتہ نہیں میں کیسا انسان ہوں، خالی بیٹی پیدا ہو رہا ہے، خالی بیٹی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ اتنے ناشکرے ہیں کہ جو ہے اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ ناشکری کر رہے ہیں، خالی پہ اللہ نے بیٹیاں ہی دیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے ان سے پوچھی کہ اولاد کی کیا قیمت ہے، اولاد کی کیا اہمیت ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس زیادہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ناشکری کر رہے ہیں، اولاد کی جو نافرمانی کر رہے ہیں، اولاد کے ساتھ جو بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا ہے، لیکن بیٹے نہیں ہیں، بیٹے کے لیے اور بیٹیاں کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیا۔ اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں، وہ جو ہے فوراً ان کے چہرے پہ کیا ہوتا تھا، ان کا چہرہ پورا سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو دن بھر اور ہمیشہ یہی کوستا تھا، اور سر اٹھا کر لوگ نہیں چل پاتے تھے اس زمانے میں۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ جب جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شخص جو ہے کئی سال تک مہینہ بھر گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باہر نکلیں گے تو لوگ تانا دیں گے کہ دیکھو بیٹی کا باپ جا رہا ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوا ہے۔ بتائیے اتنے لوگ جو ہے غلط عقیدہ رکھتے تھے، اتنے جاہلیت تھی اس زمانے میں لوگ۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہی بیٹی جو ہے صحابی کو وہ پیاری لگنے لگی، بہت دل سے چاہنے لگے بیٹیوں کو۔ یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے۔ اب کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں، کوئی قانون نہیں لگایا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی غصہ نہیں، بلکہ بیٹی کی یہ بتنا ہے کہ یہ بیٹی کے پیدا ہونے سے یہ گھر میں رحمت پیدا ہوتی ہے، نعمتیں آتی ہے، بیٹی اپنا رزق لے کے آتی ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا مقام دیا، اتنا عزت دیا، اتنا عزت کسی بھی مذہب کے عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے کہ نہیں؟ جتنی اور عزت عورتوں کو دیا گیا ہے اسلام میں، اتنی عزت کسی مذہب میں نہیں دیا گیا ہے۔ بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے، وہی بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو شوہر کی اطاعت میں جنت بن جاتی ہے، وہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو ان کے پاؤں کے نیچے ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے جنت ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ان کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کو کیا مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب اللہ کے نبی آئے تو لوگوں کو بہت پیاری لگنے لگی بیٹی، لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں۔ لیکن وہ دور ختم ہو کے ابھی کے دور میں کچھ لوگوں کا ذہن اس طرح ہو گیا ہے کہ جہاں بیٹی پیدا ہوتا تو منہ لٹکا لیتا ہے، اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی بیٹا پہ ہوتی ہے۔ بیٹا اگر پیدا ہو جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اوہ باپ بہت خوشی ہوتی ہے۔ بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے، بہت کم خوشی ہوتی ہے، زیادہ وقت مٹھائی کھلا دیا، چاکلیٹ کھلا دیا، یا کم پیسے کا جو ہے لڈو کھلا دیا۔ لیکن جب بیٹا پیدا ہوئے تو خوب خوشی ہو رہی ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ دونوں کے ساتھ آپ انصاف کا معاملہ کیجیے، جبکہ بیٹی کے ساتھ زیادہ آپ کو یہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت دیا عورتوں کو، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، اس کی تربیت اچھی طریقے سے کی ہو اور اچھے گھر میں شادی کر دیا ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ بتائیے، یہاں تک کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، اس نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دیا ہو، اچھی تعلیم دیا ہو اور اچھے گھر میں شادی کر دیا ہو، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یہ کس نے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و مقام دیا عورتوں کو۔ اور نبی کے آنے سے پہلے کیا تھی کہ لوگ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ بیٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹی کو یہ لوگ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ نا بیٹی ہمارے لیے نہیں، بیٹا ہمارے لیے ہے، بیٹی اللہ کے لیے ہے، تو فوراً زندہ وہ لوگ دفن کر دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب من ينشأ فی الحلیۃ، کیا وہ عورتیں جو زیور میں پالی پوسی جاتی ہیں، عورتیں زیادہ تر زیور بہت پہنتی ہیں، وہ بچپن سے ہی ان کی ماں جو ان کے باپ جو ہے زیور کی جو لا کے گلے میں جو ہے، ہاتھ میں نہ جانے جو ہے انگلی میں انگوٹھی سونا کی ہے، ہاتھ میں کنگن ہے، گلے میں جو ہے ہار ہے، تو عورتیں جو ہے شروع سے ہی بچی جو ہے زیور میں پلتی ہے، پوستی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ،
اور عورتیں جو ہے بیٹیاں جو ہے زیادہ جو ہے کھلے عام اور کھل کے بات نہیں کر سکتی ہے، بحث و مباحثہ نہیں کر سکتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں عورتوں کو کھلے عام بات کرتے ہوئے، کھل کے بات کرتے ہوئے نہیں کر پاتی ہیں۔ عورتوں کو اللہ نے جو پردے میں رکھا ہے وہ پردے میں ہی رہتی ہے، اور ہر بات عورتیں آپ سے شیئر نہیں کرتی، آپ سے نہیں بتاتی ہے۔ کچھ باتیں عورتیں چھپا لیتی ہیں، کچھ وہ کھلے عام نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ عورتوں کی باتیں ہوتی جو اپنے میں بات کرتی رہتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بھلا بتاؤ کہ جو عورتیں، جو بچیاں شروع سے ہی زیور میں پلتی ہو اور اس میں رہتی ہو، اور وہ عورتیں جو مردوں کے مقابلے میں جو ہے بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں۔ جس طرح مرد جو ہے کھلے عام بات کرتا ہے، باہر نکل کے گھومتا ہے پھرتا ہے، سفر کرتا ہے، لیکن عورتیں اس طرح سفر نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کیا ان لوگوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی رحمان کے جو بندے فرشتے ہیں ان کو ان لوگوں نے اناثا مؤنث بنا دیا ہے، بیٹی بنا دیا ہے۔ یعنی فرشتے جو ہیں آسمان پر جو اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اس کو ان لوگوں نے، مشرکین عرب نے یہ کہا کہ یہ عورتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اشہدوا خلقہم، بھلا بتلاؤ کہ جب ہم اس کو پیدا کر رہے تھے تو اس وقت تم موجود تھے؟ یعنی مشرکین عرب سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اشہدوا خلقہم، جب ہم ان فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے تم وہاں موجود تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ کیا ہے؟ کوئی نہیں تھا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ستکتب شہادتہم ویسألون، تو یاد رکھو کہ ان کی باتیں ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے یہ کفار و مشرکین عرب، سب ہم لکھ رہے ہیں۔ اور ویسألون، اور کل قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن ان سے پوچھ ہوگی کہ تم نے کس بنا پر ہمیں جو ہے، کس بنا پر یہ کہہ رہے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ مؤنث ہے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کوئی ثبوت دکھاؤ۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا پوچھیں گے ان سے۔ جی، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کی طرف سے جو باتیں ہو رہی تھی کہ کفار یہ سمجھتے تھے، مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا جواب دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میرے نزدیک کوئی کسی کا جو ہے یہ نہیں ہے، میں صرف اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ مجھ سے کوئی اولاد ہے، کچھ بھی نہیں، نہ میرے پاس نہ کوئی بیوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف ایک اکیلا تنہا ہوں۔ کیا ہے؟ میں اکیلا تنہا۔ تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے تھے۔ باقی یہ ہے کہ بیٹی اگر اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے، کسی کو بھی دیا ہو، اس کو جو ہے کوشش یہ کیجیے کہ بہت کم مار پیٹ کریں بیٹیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا بیٹیوں کو مارنے سے، زیادہ بیٹیوں کو مارنے سے، دھتکارنے سے، برا بھلا کہنے سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ محبت دیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت پیار محبت سے پیش آتے تھے، کتنی عزت دیتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے جو خود پہلے بیٹھاتے تھے اپنی بیٹی کو، تب جا کے خود بیٹھتے تھے۔ تو ہم لوگ اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم بیٹی کو ڈانٹیں نہیں، اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو محبت سے سمجھانا کہ بیٹی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام غلط ہے، شریعت کے خلاف یہ کام ہے، بس سمجھا دیں محبت سے۔ یہ ہے، اور اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ کیا ہے؟ اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔